قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الاعراف جو ہے چل رہا تھا، جس میں تقریباً چیزیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو ہے ریلیٹڈ تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس جز میں سیکوینس میں لیا ہے تاکہ پورا واقعہ ہم کو آرام سے سمجھ آئے، کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا جو ہے واقعہ ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اینڈ اٹ از اسکیٹرڈ ہیئر اینڈ دیر ان بٹس اینڈ پیسز۔ تو پھر میں نے سب ایک جگہ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ سیکوینس میں سمجھ میں آئے کہ پہلے کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ تو اسی طرح یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 156 میں یہ آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا، یہ دعا کا سلسلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ہے اور اپنے لوگوں کی طرف سے بھی، قوم کے لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ ایکچولی وہ جو 70 لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دیکھنے کی وہ کیے، خواہش کیے، لیکن پھر وہ دیکھ نہیں پائے، کیونکہ ایک ایسا ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے کیے جو شاید اللہ کی شان کے خلاف ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری نہیں کی۔ It might be different reasons، لیکن immediately they had realized کہ یہ جو ہے ہم نے ایک اللہ کی شان میں گستاخی کی، تو فوری جو ہے انہوں نے کیا کیا، دعائیں شروع کر دی۔ پھر اسی دعاؤں کا سلسلہ جو ہے یہاں پر اس آیت میں چلا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، آیت نمبر 155 میں جو ہے 70 لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جو ہے چن لیا، تو جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ یہ ہم سورۃ البقرہ میں جو ہے یہ واقعہ ہم لے چکے تھے کہ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو لوگ ڈیمانڈ کیے تھے تو وہ ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو الگ الگ تفاسیر کی کتابوں میں جو ہے نا کہیں کہیں یہ بھی ملے گا۔ جیسے پہلے تو یہ ہم نے جو سورۃ البقرہ میں لیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ تورات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ تو 70 لوگوں کو چن لیا گیا جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے، تو ان لوگوں نے جو ہے یہ وہاں پر گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 میں آتا ہے، تو اٹ کوڈ بی دیٹ انسیڈنٹ اونلی، لیکن کچھ ڈفرینٹ اوپینینز بھی اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ کہ ایک اوپینین یہ بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ اپنی قوم کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے وہاں پر گئے، اور جو یہ کون سے لوگ تھے جو لوگ بچھڑے کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ان کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے گئے، اپنے لیے بھی توبہ کرنے کے لیے گئے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو روکے نہیں، کیونکہ گروپ آف پیپل جن لوگوں نے روکا تھا نا، تو ان لوگوں نے روکا نہیں۔ ایک اوپینین یہ ہے، اور ایک اور اوپینین اس کے بارے میں یہ بھی آتی ہے کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی جو وہ دیکھنا مطلب وہاں پر گئے تھے، لیکن ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، دعا کرنے، ذکر کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ ایسی چیز عطا کرے جو پہلے کسی کو بھی نہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو فوری ان لوگوں نے کیا کیا، توبہ کی۔ تو آپ کو ڈفرینٹ تفاسیر میں ڈفرینٹ اوپینینز اس کے ملیں گے کہ یہ 70 لوگ کون تھے، لیکن موسٹ ایکسیپٹڈ اوپینین یہی ہے، کیونکہ ہم سورۃ البقرہ میں یہ بھی دیکھے تھے کہ آیت نمبر 55 میں ڈفرینس آف اوپینین اس لیے آتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے سورۃ البقرہ میں اور یہاں پر دونوں چیزوں میں تھوڑا سا ایک کیا فرق ہے. یہاں پر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، الرجفہ آیا، اور وہاں پر جو ہے صاعقہ
تھا، تو بجلی نے جو ہے ان کو پکڑا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے آیا. بٹ زیادہ ایکسیپٹڈ اوپینین یہی ہے کہ یہ وہی 70 لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کیے تھے. تو جو کچھ بھی ریزن تھا، یہ 70 لوگوں نے جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کیا، لیکن فوری جو ہے دے ریئلائزڈ کہ واٹ ایور دے ہیڈ ڈن، اٹ کوڈ بی بچڑے کی پوجا، اٹ کوڈ بی توبہ، اٹ کوڈ بی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ڈیمانڈ تھا یا جو کچھ بھی تھا، تو فوری جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو یہاں پر توبہ کرنے کا جو ہے یہاں پہ اتہلکنا سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں سے اگر ہم وہ کریں، پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو اپنی قوم سے ملاقات کے لیے. تو اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اٹ کوڈ بھی توبہ، اٹ کوڈ بھی دیکھنے کے لیے، اٹ کوڈ بھی ذکر اور دعا کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپٹڈ اوپینین یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے جو ہم نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے. تو جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، عرض کیا اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا تو ان کو اس سے پہلے اور مجھ کو بھی، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو بوجہ اس کے جو کیا کچھ بیوقوفوں نے ہم میں سے. یعنی اب کچھ بیوقوفوں نے، اب یہ بیوقوفی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ڈیمانڈ تھا، جو مطالبہ تھا، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہی ہو سکتا ہے ایکچولی. تو جو بھی غلطی ان لوگوں نے کی تو اس کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا، نہیں وہ مگر آزمائش تیری طرف سے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے. تو بھٹکاتا ہے اس کے ساتھ جس کو تو چاہتا ہے، تو ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تو ہی دوست ہے. پس یہاں پر ولینا انت ولینا فاغفر لنا، تو پس تو جو ہے کیا کر، بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر اور تو ہی بہترین الغافرین سب سے بڑا بخشنے والا ہے. پھر یہاں پر اسی دعا کا سلسلہ چل رہا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں، حسنۃ فی الآخرۃ، بھلائی، یعنی دنیا کی بھلائی لکھ دے. یعنی دعا کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں. اور دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ نیکی ہے، توفیق ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ سے غلط مطالبے نہیں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ صحت ہے، اور دنیا میں نوازنا ہے، لوگوں سے محتاجی نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ہے. فائنلی انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے توبہ کی، ہم نے تیری طرف. یہاں پہ ہدنا کا مطلب توبہ کی بھی آتی ہے، رجوع کرنے کے بھی آتے ہیں، پلٹنے کے بھی آتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کی. قال، فرمایا، عذابی، میرا عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، میں پہنچاؤں گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جس کو میں چاہوں گا. یعنی دعا تو سب کے لیے مانگی، لیکن اب وہ سب لوگوں میں بھی اپنے، یعنی جتنے لوگوں کی طرف سے، بیسیکلی یہاں پہ 70 لوگ تھے تو ان کی طرف سے دعا مانگی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعا تو سب کے لیے مانگی جا رہی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کریں گے، کیونکہ سب کا عمل الگ ہوگا، سب کی انٹینشنز ڈفرینٹ ہوگی، سب کی توبہ کی وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو چاہوں گا وہ کروں گا. کیونکہ اب ہم بھی کیا ہوتا ہے کہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کسی کو فائدہ دیتی ہے، کسی کو نہیں دیتی، کسی کے لیے قبول ہوتی ہے، کسی کے لیے نہیں قبول ہوتی. بس اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی توبائیں ہیں سب قبول کریے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عذاب تو جس کو چاہے اس کو پہنچے گا. وہ رحمتی وسعت، اور میری رحمت چھائی ہوئی ہے کل شیء، ہر چیز پر. عذاب جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص ہے کہہ رہے ہیں، لیکن رحمت عام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف ہم کو ڈیفینیٹلی نظر آئے گی اگر ہم اپنی آنکھیں دوڑائیں گے. ہماری ہوا، ہمارا پانی، ہمارا کھانا، ہمارا جینا، ہمارا آکسیجن، ہمارا یعنی رائٹ فرام آر صحت ٹو ایوری تھنگ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ نظر آتی ہے. یہ دنیا کی بات ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، پس ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو. کس کو؟ یہاں پر ہا اگر ہم دیکھیں گے تو وہ مؤنث ہے، یعنی فیمینائن ہے، اور یہاں پہ رحمت جو ہے وہ بھی فیمینائن ہے. تو یہاں پر میں لکھ دوں گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو. کس کے اوپر خاص لکھیں گے؟ یعنی جو دنیا میں ہم کو جینے کا سامان ہے وہ تو سب کے لیے جو ہے برابر ہے، لیکن اللہ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور تقوی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے برے کاموں سے بچتے ہیں کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے اللہ تعالیٰ کو برا نہ لگ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر نیک کام کرتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے اللہ پلیز ہو جائے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو
زکوٰۃ دیتے ہیں تو رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے تقوی کے بعد نماز کی بات نہیں آئی، کیونکہ جو لوگ اپنے سے نکل کر دوسروں کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، اپنے سے نکل کر دوسروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو جو دوسروں کو دیتے ہیں، دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بارش روکتے ہیں اور رحمت روک دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرتا ہے، اور یعنی دیٹ از دا بیسک تھنگ، کیونکہ پلرز آف اسلام میں سے تو دیٹ از دا بیسک تھنگ جو انسان کو یا پھر مسلمان کو نکالنا چاہیے۔ اگر بیسک چیز آپ روک دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو بیسک چیز ہے نا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ اور یہاں سے جیسے کہ میں پہلے بھی بتائی تھی، یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ، وہ یعنی کون سے لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے، وہ لوگ کون سے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں شرعی اور کونئی دونوں ہوگی، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات ہوں گی۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر۔ یہ بھی جو ہے ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور 99 اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ اور دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو لوگ رحم کرتے ہیں، مرسیفل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی ایک دوسرے کے اوپر جو رحم کرتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے کبھی ویڈیوز وغیرہ بھی، جانور جو ہے ایک دوسرے کے بچوں کو وہ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیٹ ون پارٹ آف رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے 99 پارٹس انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از سو 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 مرسیفل آن اس۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو اتنے مرسیفل ہے، وہ has kept 99 parts of mercy with him، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کتنی محبت کرنا چاہیے۔ پھر آگے اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ یہ ایمان رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یعنی ایک تو یہ ایمان والے لوگ بھی ہے، بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ بھی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ الذین، وہ لوگ یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی۔ اب یہاں پہ کون سے رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس کی وضاحت آگے ہے، النبی الامی، نبی جو امی ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے کہ آپ سب کو بھی پتا ہوگا کہ ان کو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہوگی۔ امی یعنی ون ہو ڈزنٹ نو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈڈ ناٹ نو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، لیکن دنیا کا سب سے کیا کہہ سکتے ہیں ہم، بیسٹ نالج came to us through that نبی، کیونکہ یہ نالج اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، رائٹ؟ تو دنیا کی ہر کتاب سے ڈیفینیٹلی بیسٹ ہے۔ یہ تو ہم انٹروڈکشن میں لے چکے تھے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی ڈڈ ناٹ نو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، بٹ وہ جو ہے دنیا کی سب سے بیسٹ نالج جو ہے ہم تک پہنچانے کا سورس بنے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، یعنی ہی ڈڈ ناٹ ہیو، ان کو کوئی یعنی تورات کی، انجیل کی، یہ ساری کتابوں کی نالج بھی نہیں تھی۔ جیسے اگر ہم دیکھیں گے یہود جو تھے جو ایمان لے کر آئے، یا نصارہ جو تھے جو ایمان لے کر آئے، دے ہیڈ دا نالج آف تورات اینڈ انجیل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تورات کی نالج تھی، نہ انجیل کی نالج تھی، نہ ہی ان کو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آتی تھی۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خیر اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ جو ہے وہ نہیں آتی تھی۔ ایک تو یہ معجزہ بھی تھا، ایک تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اٹ پرووز۔ اینڈ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پری نالج ہوتی کسی چیز کی تو لوگ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتھ ہز اون نالج، جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے، تورات اور انجیل کی، وہ اپنی نالج سے جو ہے نعوذ باللہ قرآن کو گڑھ لیے، یہ بات بھی آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ ہیونگ دس نالج، ان کے اوپر قرآن نازل ہوئی، وہی نازل ہوئی، اینڈ ہی ڈیلیورڈ اٹ ٹو دا پیپل۔ دس آلسو پرووز کہ یہ قرآن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے میں
یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ امی ان کو ضرور کہا گیا, ون ہو ڈڈ ناٹ نو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, لیکن آفٹر دا ریویلیشن آف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نالجیبل پرسن واز نو ون آفٹر دا ریویلیشن آف قرآن. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاص رحمت ان کی ہوگی جو پیروی کرتے ہیں رسول کی, جو رسول نبی امی کی, تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ تو کلیئر ہے. تو اب ایک چیز اور یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں تو ان کے اوپر خاص رحمت ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے, ہم لوگ سنتوں کو سکپ کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ سنت تو ہے, اوبلیگیٹری تو نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے, لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ون ہو فالو سنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. الذی, وہ جو, یجدونہ, وہ پاتے ہیں اس کو, مکتوباً لکھا ہوا, عندہم, ان کے پاس, فی التوراتی, تورات میں, والانجیل, اور انجیل میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ہم پہلے بھی لیے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے, ایسے پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے کچھ کیریکٹرسٹکس, کچھ صفات, کچھ کوالٹیز لکھے ہوئے تھے. تو یہاں پہ یہی ہے, وہ پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں, یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں ملتا تھا. اب کیا صفات ان کی لکھی ہوئی تھی؟ یأمرہم بالمعروف, وہ حکم دیتا ہے ان کو ساتھ نیکی کا. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم, اور وہ روکتا ہے ان کو, عن المنکر, منکر سے یعنی برائی سے. تو پھر سب سے پہلے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکیں گے. ویحل لہم, اور حلال کرتا ہے ان کے لیے, الطیبات, پاکیزہ چیزوں کو. ویحرم, اور وہ حرام کرتا ہے, علیہم, ان پر, الخبائث, خبیث چیزوں کا, یعنی جو ناپاک ہے وہ چیزوں کو حرام کرتا ہے. اور ناپاک میں جو ہے ظاہری طور سے بھی ناپاک ہوں گے, جیسے گندگی ہے, سڑی گلی چیز ہے, مردار ہے, اور ناپاک نجس چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ کمائی میں بھی ناپاک ہے, جیسے سود ہے اور اپنے کیا کہتے ہیں حرام مال سے کمائی ہوئی چیز ہے, یہ تمام چیزوں کو حرام کرتے ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ, اور اتار کر رکھتا ہے ان سے, اِصْرَهُمْ, ان کے بوجھ. اب یہاں پر ان کے بوجھ یعنی یہود اور نصارہ کے اوپر کچھ سخت احکامات آئے تھے جو ہم پہلے بھی لے چکے ہیں. پچھلی امتوں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے, ان کے نبیوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے, ان کے نبیوں کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کچھ احکامات بہت سخت رکھے تھے. تو پھر ان کو ہلکا کرنے کے لیے آئے ہیں. امت محمدی میں, شریعت محمدی میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے اتنے ٹف نہیں ہیں, تو وہ جو ہے کرتے تھے. جیسے اگر کپڑے کو پیشاب لگتا تھا تو پھر وہ کپڑا ہی کاٹ دینے کا حکم ہوتا تھا. جیسے ہمارے پاس ہماری شریعت میں تو واش کرنا از انف, وہ کپڑا کاٹنا پھینکنا جو ہے ضروری نہیں ہے. اسی طرح مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھی, ہمارے لیے حلال ہے. اور پھر حائضہ جو ہے, جو پیریڈز میں عورت ہوتی تھی وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے ویسا کچھ بھی. اور پھر قصاص میں جو ہے دیت کا آپشن جو ہے وہ امت محمدی, شریعت محمدی میں ہے, لیکن وہ جو ہے نہیں ہے. اور قتل میں جو ہے معافی کا بھی گنجائش ہے, جیسے ہم لوگ لیے تھے پہلے بھی قتل میں, تو وہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ چیزوں کو جو ہے ان کے لیے ہلکا کر دیا. والاغلال, اور بیڑیاں یعنی کڑے جو احکامات تھے ان کے اوپر, ان کو ہلکا کیا. التی کانت علیہم, وہ جو تھی ان پر. فالذین, تو وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, بھی اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے. وعزروہ, اور انہوں نے قوت دی اس کو. عزروہ میں جو ہے قوت کے معنی بھی آتے ہیں اور عزت کے معنی بھی آتے ہیں. تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سپورٹ کیا اینڈ رسپیکٹ کی, وَنَصَرُوهُ, اور مدد کی اس کی اور ہیلپ کی, وَاتَّبَعُوا, اور پیروی کی, النور الذی, اس نور کی, وہ جو, یہاں پر نور کا مطلب قرآن ہے, ٹھیک ہے. انزل معہ, اتارا گیا آپ کے ساتھ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا نور یعنی قرآن ہے, وہ لائٹ جس کی گائیڈنس میں رائٹ اینڈ رانگ پتہ چلے گا, صحیح اور غلط پتہ چلے گا, حق اور باطل پتہ چلے گا. اولئک, یہی لوگ,
ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہ تمام کوالٹیز والے لوگ، نہ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، لیکن وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اصلی فلاح کیا ہے؟ جنت کو پانا اور اللہ کی رضا کو پانا. تو وہ لوگ جو ہے اللہ کی رضا پائیں گے. تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کوالٹیز بتائی گئی ہے. تو یہاں پر فلاح پانے والے لوگوں کو وہ لوگ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کو قوت دی، ان کو عزت دی، ان کی مدد کی، اور قرآن کی جو ہے کیا کیے؟ پیروی کی. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹیز کے جو پرانے کتابوں میں تھی، تو ہرقل نے جب ابو سفیان کو بلا کر پوچھا کہ یہ نبی تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تو حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے کہا وہ فلاں فلاں اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور فلاں فلاں برے کام سے روکتا ہے. تو ہرقل نے کہا تھا پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلی کتابوں میں بھی جو ہے ایسے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات دیے گئے ہیں. اور پچھلی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ امین ہیں اور اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. یہ ساری کوالٹیز بھی آتی ہیں. سخت مزاج کے نہیں ہوں گے، بازاروں میں بد کلامی کرنے والے نہیں ہوں گے، بے ہدا گوئی کرنے والے نہیں ہوں گے، بدلے کا بدلہ جو ہے ٹٹ فور ٹاٹ کرنے والے نہیں ہوں گے، معاف کرنا پسند کرنے والے ہوں گے، اور اللہ ان کی امت جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوگی. یہ ہوگا. اور یہاں پر قوت اور تعظیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا اینڈ رسپیکٹ کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام اتنا زیادہ سپورٹ کرتے اور اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے. تو یہاں پر دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں ہوتے، تو بالکل دھیمے سے اور ادب سے بات کرتے، ایسے جیسے راز کی بات کر رہے ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تو کہتے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، ایون دو ان کو آتا تھا، یعنی ان کو جواب آتا بھی ہو صحابہ کرام کو، اور خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اگر آنسر نون ہے تو بھی یہی کہتے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، آؤٹ آف رسپیکٹ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے تو لوگ توجہ سے نظر نیچے کر کر بیٹھتے، مجلس میں ایک سکون ہوتا. اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جس کو کفار نے جو ہے جاسوس بنا کر بھیجا تھا، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا، بادشاہ کی محفلیں بھی میں نے دیکھی، نجاشی سے بھی میں ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال کہ تم ان لوگوں کے مقابلے کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ان کے جو رسپیکٹ اور سب جو وہ تھا، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی نہیں تھا. اور صحابہ کرام نے بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، رسپیکٹ کی. یہ سب ہم جو ہے پوری ہسٹری، پوری سیرہ جو ہے اس چیز کی گواہ ہے. اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوتے تو باہر سے جو صحابہ اکرام جو ہے وہ آواز بھی نہیں دیتے، دروازے کو اونلی ناخون سے اسکریچ کرتے، بہت آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کال آؤٹ کرنا رہتا تھا تو وہ کرتے. اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسجد نبوی میں کبھی جو ہے بلند آواز سے یا وہ نہیں کرتے، آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پر بات ہوتی. صحابہ اکرام کبھی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں لاؤڈ نہیں ہوتے، نام لے کر نہیں بلاتے، شور بھی جو ہے نہیں کرتے. تو اس طرح کا رسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تھا. تو اب یہ تو ہو گیا لائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا، رسپیکٹ کرنا. رسپیکٹ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے، جب رسپیکٹ کرنا، رسپیکٹفل ہونا، ان کی سیرہ کو عام کرنا، پھر ان کی سنتوں کو عام کرنا، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس کو پریچ کرنا. اینڈ جو کوالٹیز ہے جیسے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوالٹیز اپنے اندر لانا، نرمی لانا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر لانا، یہ جو ہے کیا ہوگا، اس مشن کو پھر آگے بڑھانا ہوگا. پھر قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب. یعنی اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ڈکلیئر کر دو. کیا ڈکلیئر کر دو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے سب کے طرف، یعنی کافۃ للناس، سب کے طرف. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں تم سب کی طرف، تمام انسانیت پلس جنات دونوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. اور جمیعا سب کے سب، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، عرب ہو، کالا ہو، گورا ہو، امریکن ہو، انڈین ہو، سب آل دا
ٹائم کے لیے بھی ٹل قیامت، یعنی نہ وہ کسی اسپیسیفک ایریا کے لیے لمیٹڈ ہے نہ کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے لمیٹڈ ہے. ٹل قیامت فار آل ٹائم اینڈ فار آل دی پلیسز آن دا ارتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں، بنا کر بھیجے گئے ہیں. کس کی طرف سے؟ الذی، وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس الون جو زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ، بیکاز ہی از دا ون ہو گیوز یو زندگی اور موت. اور اسی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے اوپر ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. اور وہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. النبی الامی، نبی امی پر. الذی، وہ جو یؤمن باللہ، ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر. وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، یعنی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ. تو اگر ہدایت پانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے ہوگی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. تو اب اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ، یا پھر سنتوں کا انکار کرتا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے سے انکار کرتا ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم تو ایمان لے کر آئے، نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، اللہ تعالیٰ تو مانتے ہیں، اور پھر اپنے کام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہے. تو ہدایت پر ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہت ضروری ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اُمَّةٌ، گروہ تھا، یہدونا، جو ہدایت پاتا یا رہنمائی کرتا تھا، بالحق، حق کے ساتھ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک گروپ تھا جو اللہ تعالیٰ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر آتے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے اس ساتھ وہ انصاف کرتے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ایسا نہیں تھا کہ all the 100% آف یہود وہ انکار کیے، ایسا نہیں تھا. تو کچھ جو ہے ڈیفینیٹلی بنی اسرائیل نافرمان تھے، ضدی تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی تھے. وہ خود بھی ایمان لے کر آئے اور لوگوں کی بھی جو ہے کیا کیے، رہنمائی کیے کہ ہاں تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے. اور پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے کر آئے، قرآن کے اوپر ایمان بھی لے کر آئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ اینڈ سپورٹ بھی کیے. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو، 12 اسباطًا امما، 12 قبیلوں میں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو 12 قبیلوں میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا. یہ پہلے ہم لے چکے تھے کہ کیسے جو ہے بنی اسرائیل کو ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو ہے 12 اس میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا تھا اس سے. یہ صحرائے جو ہے سینا میں میدان تیہ میں ہوا تھا. قومہ، اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِبْ، کے مار، بِعَصَاكَ، اپنی عصا، الحجر، پتھر پر. فانبجست، پس پھوٹ نکلے، منہ، اس سے، یعنی ایک تنگ جگہ سے جو پتھر سے جو ہے نکلے، 12 عینا، 12 چشمے. قد علم کل اناس، تو تحقیق جان لیا ہر شخص نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، یعنی اپنی پینے کی جگہ جو ہے انہوں نے پہچان لیا. وہ قبیلوں کے سائز سے جو گش آؤٹ ہو رہا تھا واٹر، اس کا جو ہے وہ تھا، وہ ہم پہلے لے چکے. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْهِمْ، ان پر، الغمامہ، بادلوں کا، یہ بھی ہم پہلے جو ہے لے چکے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور نازل کیا ہم نے ان پر، المنّ، من، والسلوى، اور سلوى، یہ بھی جو ہے ہم پہلے لے چکے ہیں. ٹھیک ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال جائز حدود میں پسندیدہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ کہے کہ، اور خاص طور سے من اور سلوا کے بارے میں بھی یہی ہے، اور پاک چیزیں جتنے بھی ہیں
ان کو اپنے لیے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے طیبات کو اپنے لیے حرام کر لیا اس نے ناپسندیدہ کام کر لیا، یعنی جو چیز پاک ہے اپنے آپ کے اوپر اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر۔ یہاں پہ پاک چیزوں میں سے حرام کر لینا، جیسے میں ریسنٹلی دیکھی تھی کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کے اوپر بیف کو حرام کر لیتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو جو چیز پاک ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، اس کی کوئی شرعی ریزن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کوئی چیز اپنے آپ کے اوپر حرام نہیں کرنی۔ یہ فلاں چیز تو ہمارے گھر میں آتی ہی نہیں، جیسے بیف کا میں بتائی کہ گائے کا گوشت ہم کھاتے ہی نہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھانے دیتے ہیں، اپنے اوپر کے حرام کر لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے، تو بغیر کوئی ریزن کے، بغیر کوئی شرعی عذر کے اپنے آپ کے اوپر اگر کسی نے حلال چیز کو حرام کر لی تو پھر وہ ناپسندیدہ کام ہے۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یعنی جو نعمتیں پاک ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات کے اوپر نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بات نہیں مان کر اللہ کے اوپر کوئی انسان ظلم نہیں کرتا ہے لیکن اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَإِذْ قِيلَ، اور جب کہا گیا لَهُمْ، ان سے، اسکنوا، بس جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو، هذه القرية، اس بستی میں، وَكُلُوا، اور کھاؤ، منها، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، وقولوا حتۃ، اور کہو حتۃ، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں۔ اب یہاں پہ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یہ بھی ہم پہلے لے چکے، بیت المقدس کا تھا۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم، تمہارے خطاؤں کو۔ یہاں پر ایک ہوتا ہے خطا، یعنی بھول کر کرنا، خطی یہ جو ہے جان کر کوئی غلطی کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو حتتن، یہ سارا واقعہ ہم پہلے لے چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے جو جان بوجھ کر بھی غلطی کی ہے وہ بھی ہم معاف کر دیں گے اگر تم جو ہے یہ حتتن کہو سجدہ کرتے ہوئے۔ تو پھر سنزید المحسنین، ان قریب ہم جزا دیں گے یا زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر یہ جو پارٹ ہے سنزید المحسنین، یہ بہت بیوٹیفل پارٹ ہے اور یہ ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی اگر ہم اپنے نیکیوں میں احسان کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے، اپنے حق سے کم لینا، سامنے والے کے حق سے زیادہ دینا، کوئی بھی چیز کو بیوٹیفائی کرنا، جتنا حکم دیا ہے اس سے زیادہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرض اوبلیگیٹری ہمارے اوپر بنایا ہے، نمازوں میں اگر ہم دیکھیں گے اس کو جو ہے ہم سنتیں بھی کریں گے، فرض روزے رمضان کے جو ہے رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نفلی روزے بھی رہیں گے، زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر صدقات دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اور پھر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بہت بیوٹیفل پارٹ ہے، دیکھیے آپ جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کو زیادہ، ہم کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مرسی بھی زیادہ چاہیے اور مغفرت بھی زیادہ چاہیے، جنت میں جو ہے ہم جتنا ایفرٹس لگائیں اس سے زیادہ ہم کو جنت میں اور آخرت میں اگر جزا ملے تو پھر سنزید المحسنین، یہ پارٹ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ فبدل الذین، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، قولا، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو یہ حتۃ کا جو ہے واقعہ ہے جو ہم لے چکے تھے، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان کو، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، رجسن، عذاب، آسمان سے عذاب جو ہے ان کے اوپر آیا، ٹھنڈی کا عذاب، پالے کا عذاب، بجلی کا گرنے کا، ٹھنڈی ہوائیں، پلیگ، یہ ساری چیزیں ہم پہلے لیے تھے، من السمائی، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے۔ واسألہم، اور پوچھ لو ان سے، کس سے؟ اہل کتاب سے، عن القریۃ، بستی کے بارے میں۔ اب یہ جو ہے کون سی بستی ہے؟ التی کانت، وہ جو تھی، حاضرۃ البحر، کنارے پر سمندر کے، یہ ریڈ سی کے کنارے پر تھی، اذ یعدون، جو وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، سبت کے بارے میں، ہفتے کے دن کی جو اصحاب سبت کا واقعہ ہے یہ بھی ہم لے چکے۔ اذ تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے، شرعاً، ظاہر ہو کر، ویوم لا یثبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، نہ آتے تھے ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے اصحاب سبت کا واقعہ ہم سب کو پتا ہے،
ہم جو ہے کئی دفعہ پہلے بھی لے چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اور ہفتے کے دن اچھل اچھل کے جو ہے ظاہر ہو کر مچھلیاں آتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ تھا ویدر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بات مانیں گے یا لالچ میں پڑ جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے.